بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور وقال اللہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق اللہ العظیم. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل حسینوں میں. محترم حضرات، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراقیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنے جلوہ فغن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے. باطل نے جب بھی حق کو چیلنج کیا ہے تو انہوں نے اس باطل کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سربکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی. انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگاہ نہ ہونے دیا. جب جلاد تلوار کو چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مودانہ وار تلوار کے نیچے اپنا سر رکھ دیا. فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مسرعی. خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے. یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. عزیزان گرامی، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علامہ بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے آما تھا جو انگریزوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے امرائی لگنی شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے ہیں اور فرنگیوں کے خلاف معاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے نکل پڑے، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ صحیح. ظالم کا ساتھ دے جو وہ ظالم کے ساتھ ہے، ظالم کا ساتھ دے جو وہ ظالم کے ساتھ ہے، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب کامیاب ہو، ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب کامیاب ہو. کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے. اس ڈھنگ پر ہے اگر وہ تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، اس ڈھنگ پر ہے اگر وہ تو یہ ڈھنگ ہی صحیح. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ
ہندوستان کے غیور لوگوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ جی ہاں وہی علماء جن کو آج عوام یہ کہتے ہوئے گریز نہیں کرتی کہ ملا مولوی کی دور بس مسجد مدرسے تک ہی ہے، انہی مسجد مدرسے والوں نے انگریزوں کو وہ دھول چٹائی تھی اور ایسی شکست سے دو چار کیا تھا جسے دیکھنے کے بعد انگریز ملعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں ہندوستان پر قابض رہنا ہے تو سب سے پہلے ان مدرسوں اور ان سے تعلق رکھنے والے علماء کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دل پر پتھر رکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور دل پر پتھر رکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انگریز اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال سن 1857 کی وہ جنگ آزادی، اس میں دو معاہد بنائے گئے تھے۔ ایک معاہد سرزمین امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور دوسرا معاہد شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء وصلاء شہید اور زخمی ہوئے، اور اسی جنگ میں حضرت مولانا نانوتوی اور حضرت گنگوہی زخمی ہوئے، اور اسی جنگ میں حافظان شہید ہوئے۔ ہاں سنیے اور کان کھول کر سنیے، سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے، صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، اور چاروں طرف علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، مدارس کو بند کیا جا رہا تھا، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے۔ تو ایسے نازک وقت میں تب جا کر دارالعلوم دیوبند کی یہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو تب جا کر ایسے نازک وقت میں سن 1866 کو 30 مئی سن 1866 کو دارالعلوم کی یہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس دن میں بنیاد رکھی گئی تھی، سن 1866 کو دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔